الذین وہ لوگ جو یتخذون بناتے ہیں کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ سے، من سے، دون علاوہ، مؤمنین ایمان والے، ایمان والوں کے علاوہ سے، ایبتغون کیا، یبتغون تلاش کرتے ہیں وہ، عندہم ان کے پاس، عزت کو، فإن پس بے شک، عزت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری۔ سورۃ نساء آیت 139۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں سے ہٹ کر، وہ کفار سے دوستی کر کے عزت چاہ رہے ہیں، یاد رہے فإن العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے پاس ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع فرمایا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ منافقین جو تھے وہ مسلمانوں سے بھی ملتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جب مسلمانوں سے وہ الگ ہوتے، کفار کے پاس جاتے تو ان کو بھی کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اسلام کو فتح ہوئی تو ہم کہیں گے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر اسلام کو شکست ہوئی، کفار کو غلبہ ہوا، تو ہم ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم نے آپ کی مدد کی تو آپ غالب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا کہ اے ایمان والو، کفار کے ساتھ دوستی مت کرو۔ دین اسلام یہ مکمل دین ہے، اب اس کے اندر ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حالات بدل چکے ہیں، اب یہ دین کی باتیں اور احکامات یہ 1400 سال پرانے ہیں، اب حالات بدل چکے ہیں، اب ان چیزوں میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، جیسے کہ دیگر چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو دین ہے یہ مکمل دین ہے، آپ اس کے اندر اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ہر موڑ پر ہر دور میں رہنمائی ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہم غور و فکر کریں۔ اب ایک دین جو ہمیں ایک جانور کے حقوق بتا رہا ہے کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں، ایک جاندار چیز کے حقوق بتا رہا ہے یہ دین کہ ایک جاندار کے کیا حق ہیں، کیا وہ بڑی بڑی چیزیں کہ جس کے اوپر معیشت ہے، جس کے اوپر ملک گیری ہے، جس کے اوپر ملک داری ہے، کیا وہ دین ان چیزوں کے متعلق ہمیں آگاہ نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس دین کو سمجھنے کی، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے محققین نے فرمایا ہے کہ چند چیزیں ہیں کہ آیا کفار کے ساتھ دوستی کرنا، ان سے تعلق رکھنا کیسا ہے۔ آج کل بہت سے ایسے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہے کہ کہیں تو ایسے ہیں کہ مسلمان دوسرے ممالک میں ہیں، ان کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، دوسرے بھی ہیں، یا یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے بھائی،
رابطہ ہوتا ہے، یہاں سے بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں غیر مسلموں سے رابطہ ہوتا ہے، آیا یہ رابطہ ان کے لیے کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں تعلقات کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے موالات۔ موالات کہتے ہیں قلبی تعلق، دلی تعلق، کہ ان کا دکھ ہمارا دکھ، ہماری تکلیف ان کی تکلیف۔ اس کے اندر قرآن بھی کہتا ہے کہ قلبی تعلق غیر مسلم کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ غیر مسلم کو اپنا راز دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کا قلبی تعلق، دلی تعلق جو ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کا پہلا فریضہ ہے۔ اور دوسرا ہے مواسات۔ مواسات کہتے ہیں کہ ہمدردی، غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی یہ جائز ہے، کہ ایک غیر مسلم ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یعنی شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سے ہٹ کر صدقات نافلہ آپ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ چنانچہ سیر کبیر کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ کے اندر قحط سالی ہوئی، یہاں تک کہ پتے کھانے پر لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے 500 درہم مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں جا کے ان میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اور تیسرا ہے مدارات۔ مدارات یہ ہے ظاہری غم خواہی، کہ پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، ان سے علیگ سلیگ کی مثال کے طور پر وہ بیمار ہیں تو عیادت کر لیا، ان کو کسی چھوٹی موٹی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کی پوری کر دی۔ یہ مدارات یہ بھی ان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے جائز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے معاملات۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، ان کے ہاں جا کے ملازمت اختیار کرنا یا ان کو اپنا ملازم بنانا، یاد رہے یہ بھی جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ مدارات ہوں، مواسات ہوں، معاملات ہوں، ان کفار کے ساتھ تو جائز ہے جو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا مذہب الگ ہے، اسلام نہیں ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ تو یہ چیزیں جائز ہیں، تینوں چیزیں۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے بلکہ مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہلوانے کے درپے ہیں، اور وہ اپنا اور مسلمانوں کے درمیان ذرا برابر بھی فرق رکھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ جن کو معلوم نہیں ہے ان کا مسلک، وہ جن کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اسلام پر نہیں ہے، ان کو یہ دھوکہ دیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دیکھیں ایک بوتل ہو، اس بوتل کے اندر اگر لکھا ہوا ہو کہ اس کے اندر زہر ہے، تو ہر آدمی بچے گا کہ بھئی اس کے اندر زہر ہے، یہ نقصان دیتی ہے، اس کو دور رکھیں۔ اور ایک بوتل کی اس کے اندر ہے تو زہر، لیکن اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کھانسی کی شربت ہے۔ اب اس کے اندر احتمال ہے کہ کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ زہر کھانسی کی شربت بنا کر استعمال نہ کر لے۔ تو میرے بھائیو یہی کفار کی، کہ وہ کفار جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ تعلقات اس حد تک تو جائز ہیں کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہہ رہے ان کے ساتھ پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اے نبی جی آپ ذرا ان سے کہیے کیا یہ غیر مسلموں سے دوستی اور تعلقات نبھا کر یہ عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رہے عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں
قرآن کریم نے 100% یہ اعلان کر دیا کہ اگر مسلمان غیر مسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیاوی طور پر مجھے کچھ فائدہ ہوگا، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اور ایک اور بات کہ غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی تعلقات کیسے ہیں؟ سیاسی تعلقات بھی جائز ہیں، سماجی تعلقات بھی جائز ہیں، لیکن مذہبی تعلقات یہ غیر مسلموں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، وہ غیر مسلم کے کسی مذہبی تقریب میں جا کے شریک ہوتا ہے، یہ دین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان غیر مسلموں کے پاس چلا جائے، ان کے مذہبی رسومات ادا کرے، باقی ان کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرنا، ان کے پاس جا کے ملازمت کرنا، یہ اس حد تک جائز ہے کہ ہماری ملازمت کرنے سے اسلام کی تضلیل نہ ہو۔ غیر مسلم کے پاس اس وقت تک تو ملازمت جائز ہے کہ ہماری ملازمت کرنے سے اسلام کی تضلیل نہ ہو۔ اگر اسلام کی تضلیل ہو رہی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور پھر اہم بات کہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اسلامی ممالک سے لوگ سفر کر جاتے ہیں غیر مسلم ممالک یورپ کی طرف، شرعاً کس حد تک یہ کرنا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رزق کی فراوانی ہو، جان مال عزت آبرو کی بھی حفاظت ہو، پھر اسلام اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اب ایک مسلم معاشرے سے انسان ہجرت کر کے غیر مسلم کے پاس چلا جائے۔ تاہم اگر یہ سفر کرتا بھی ہے تو چند شرائط کے ساتھ یہ سفر کرنا جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کو جو سفر کر رہا ہے یقین ہو کہ میں وہاں غیر مسلم معاشرے میں رہ کر بھی اسلام پر قائم رہوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے، اگر یہ شرط پائی جا رہی ہے تو سفر کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں اپنی بھی حفاظت کر لوں گا دینی، اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کر لوں گا، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم رہ کر وہاں سکھا سکوں گا، دینی تعلیمات کا وافر حصہ انہیں بتا سکوں گا۔ دینی تعلیمات پر عمل کرانا میرے لیے بھی میرے بچوں کے لیے بھی وہاں آسان ہے، تب تو وہاں جا کر ملازمت کرنا، تعلیم کرنا، وہاں جا کے سکونت اختیار کرنا جائز ہے۔ اگر ان چیزوں میں شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کی تعلیمی کیفیت کیا ہوگی، پھر کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ اسلامی ملک کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم ممالک میں جا کے سکونت اختیار کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا